السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹاک اور میں ہوں حسن عارف، اور ہمارے پروگرام ٹاک را کو جوائن کیا ہے محمد علی صاحب نے۔ اور محمد علی صاحب، آپ سے کوئی کوشچن ہے۔ عمران خان کی جھنڈا لگاؤ مہم کامیاب رہی یا ناکام؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حسن بھائی دیکھیں، جھنڈا لگاؤ مہم کس طرح سے کامیاب ہو سکتی ہے کہ اس مہم کو شروع ہوئے تقریباً 7 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے ابھی تک، اور آپ دیکھیں کہ سوائے عمران خان صاحب کے ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر کہیں پہ بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا لگاتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آیا۔ اگر سوشل میڈیا کو بھی دیکھا جائے تو اس پر بھی جو ان کے سوشل میڈیا کے مجاہدین تھے، جو فیمس لوگ تھے، ان میں سے تو کسی نے بھی جھنڈا لگا کر کہیں پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ ہاں، کچھ نئے چہرے جو کہ فیم کے بھوکے ہوتے ہیں وہ ہم نے دو چار کہیں پہ دیکھے ہیں جھنڈے لگاتے ہوئے، اس کے علاوہ ابھی تک کوئی بھی نظر نہیں آیا، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے۔ جی سو محمد علی بھائی، آپ سے ایک وہ کوشچن ہے کہ عمران خان صاحب کا حال ہی میں ایک بیان آیا کہ مجھے زائد دینے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ اس بیان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا ممکن ہے تو کس نے پلان بنایا ہوگا؟ جی، اس کا مکمل جواب تو خیر عمران خان صاحب بھی دے سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی یہ عادت ہے کہ جب بھی ان سے کوئی اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یا تو وہ کہہ دیتے ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی، یا وہ کہتے ہیں چھوڑیں اس کو جانے دیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ تو بہت بڑا کر دیا، اب ان کو ثابت بھی ان کو کرنا ہی چاہیے کہ کس نے ایسا پلان بنایا تھا اور کیوں بنایا تھا۔ جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو کوئی زہر دے گا، اور کسی کو ضرورت بھی کیا پڑی ہے۔ پی ٹی آئی تو مکمل طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ان کے اپنے ہی اتنے زیادہ لوگ ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ الیکشنز آنے تک عمران خان صاحب تو اہل بھی دکھائی نہیں دے رہے، جہاں تک حالات جا رہے ہیں یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن ہونے تک نا اہل ہو جائیں گے۔ تو جو بندہ خود ہی نااہل ہونے لگا ہے وہ کیا اس کو کس لیے کوئی زہر دے گا، اور کیا وجہ بنتی ہے؟ یہ تو ٹوٹلی نان سینس ہے۔ اچھا، تو یہ ٹوٹلی نان سینس ہے۔ جی تو جی ایک وہ کوشچن ہے کہ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے سویڈن میں، کہ سویڈن میں قرآن پاک جلانے کا واقعہ جو کہ عید کے دن مسجد کے باہر پیش آیا تھا، اس کا رد عمل میں مسلم جو دنیا ہے، اس کے کیا زبانی خاموشی کافی ہے یا انہیں کچھ اور کرنا چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے حسن بھائی۔ دیکھیں کہ سویڈن میں ایسے واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں، اور اس بار تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ جب عید کی نماز پڑھی جا رہی تھی تو اس مسجد کے باہر قرآن پاک کو جلا دیا گیا۔ اس کے رد عمل میں مسلمان دنیا جتنی بے ہے، جو سو کالڈ مسلم امہ کہلاتی ہے، ویسے تو ایک امہ والی اب بات ہے کوئی نہیں مسلمانوں میں، سب کے اپنے اپنے منہ ہیں۔ تو یہی ہے کہ انہوں نے دو چار اجلاس تو کر دیے، زبانی کلامی مذمت بھی ہو گئی، لیکن ان باتوں سے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑے گا، اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا تو ڈنڈے کے زور پہ چلتی ہے۔ ہاں، تو ایک ملک کو آپ اس میں سے چھوڑ دیجئے، ایران کو، انہوں نے کم سے کم اپنا سفیر سویڈن میں بھیجنے سے انکار کر دیا، تو باقی تو کسی نے ابھی تک اتنا سٹیپ بھی نہیں لیا۔ تو یہ تو بس ہر حکمران اپنی اپنی عوام کو ایک ہماری لوکل لینگویج میں بولتے ہیں ڈڈر تھاپ دینا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو بس وہ اپنی عوام کو بس دکھلاوے کے لیے کہ ہم نے بڑا احتجاج کر دیا، ورنہ آپ دیکھیں تو سویڈن کے ساتھ نہ تو کسی نے سفارتی تعلقات توڑے، نہ ہی کسی نے امپورٹ ایکسپورٹس ختم کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ مسلم امہ نام کی کوئی چیز رہی نہیں اس وقت دنیا میں فی الحال تو ایسا ہی آگے بھی ہوتا رہے گا۔ ہم تو ایک مردار قوم جیسی حیثیت ہے ہماری دنیا میں، کہ ہم تعداد میں تو بہت ہیں لیکن ہمارے دل میں وہن آ چکا ہے کہ دنیا کی محبت ہے ہمارے دل میں، اور باقی چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو غیر مسلم امہ ہم پہ سوار ہیں، ہم اس وقت محکوم ہیں اور وہ ہم پہ حاکم ہے، تو ایسا ہی ہوتا رہے گا، اور کیا کہا جا سکتا ہے اس میں۔ جی آگے چلیں۔ اگر اس کو روکا جائے تو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ ہمیں کیا جی اس کو کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں حسن بھائی، اس کو روکنے کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے تو مسلم دنیا کو یہ چاہیے تھا کہ جو مسلمانوں کے 56 سے زیادہ کنٹریز ہیں، یہ سب سویڈن سے اپنے سفارتی تعلقات بھی ختم کر دیتے،
اپنے اپنے سفیروں کو یہ واپس بلا لیتے اپنے ملکوں میں، سویڈن کے سفیروں کو واپس بھیج دیتے اس ملک میں، اور سیکنڈلی ان کو ان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ ختم کر دینی چاہیے تھی۔ سویڈن کی جتنی بھی پروڈکٹس دنیا میں چلتی ہیں وہ ساری بین کر دینی چاہیے تھی مسلم کنٹریز میں۔ تو چلے ہم کہتے ہیں کہ ان کو کچھ فرق پڑ رہا ہے، اگر ہم جنگ نہ بھی کریں تو کم سے کم ہمیں اتنا تو احتجاج کرنا چاہیے تھا، اگر ہم سچے پکے مسلمان ہوتے یا ہمارے دلوں میں کوئی قرآن پاک کی کوئی عزت احترام ادب ہوتا۔ لیکن ہم ہمارے شہباز شریف صاحب کی طرح باقی لیڈران نے بھی بس اتنا ہی کیا ہے کہ سویڈن نے بڑی بے حرمتی کر دیا ہے، یہ آگے نہیں چل سکتی۔ یہ تو اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ دیکھیں کہ 70 سالوں سے اسرائیل فلسطین پہ بمباری کرتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو شہید کرتا ہے، اور ہم بس زبانی کلامی مذمت کر دیتے ہیں۔ تو سب اپنے اپنے ووٹ کے لیے اتنی مذمت بھی کر دیتے ہیں کہ چلے عوام ان کو اگلے سال ووٹ دے دے گی، اور کیا ہے، مسلم امہ نام کی جی کوئی چیز رہی نہیں میرے بھائی۔ جی یہ قرآن کو لائک ہمیشہ اس کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا، آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت پہلے بھی کیا گیا، لیکن سچ بتائیں تو رسپانس بہت کم دے رہے ہیں ہم۔ اگر ہمارا اچھا رسپانس ہو تو میں بھی ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ آپ نے بہت ہی اچھا کہا۔